مقلل اور مفصل لاجواب خطاب کے لیے آپ کے بیچ تشریف لا رہے ہیں، اور وہ خطاب انشاءاللہ عز و جل آپ کے دلوں کو اثر کرے گا، اور انشاءاللہ ایک نئی تازگی لے کر آپ اٹھیں گے۔ بالکل زوردار نعروں کے ساتھ حضور صاحب سدادہ کا استقبال فرمائیں، اور ایسا نعرہ لگائیں کہ اپنی آواز میں بھی کچھ آپ اپنی آواز کو کچوچا شریف تک پہنچائیں۔ اور مخدوم پاک تو یہاں تشریف فرما ہی ہے، کیونکہ مخدوم پاک فرماتے ہیں جہاں میرا شہزادہ ہوتا ہے وہاں خود میں موجود ہوتا ہوں۔ تو جب شہزادہ ہوتا ہے یہ تو سجادہ نشین ہے، خود مخدوم پاک یہاں تشریف فرما ہے۔ زوردار نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع کہاں تک حضرت کو دکھائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلی حضرت اشرفی، فیضان سلطان الوائزین، فیضان حضور سرکار کلام، فیضان شیخ اعظم حضور قائد ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جہاں علی کا شہزادہ ہوتا ہے میدان سارا اس کا ہوتا ہے۔ مائک پر حضور۔ اللہ اکبر۔ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری ہے۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز مشائخین اعظام، علماء ذوی الاحترام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے آپ پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کرتے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور ذرا جی لگا کے بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، آپ سب یہ جانتے ہی ہیں کہ میں ایک خانقاہی آدمی ہوں، اپنا تو بس ایک ہی کام ہے، یہی صبح ہے یہی شام ہے۔ وہ کیا ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ ماشاءاللہ، ان تمام مدارس کا جو یہ مشترکہ اجلاس ہے دستار بندی کا، آپ سب یہاں آئے، ان مدارس کے اراکین و طلباء جو فارغین ہیں، آپ کی آمد نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور آپ اس بزم محبت میں اپنی محبتیں لے کر حاضر آئے۔ اللہ پاک آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور اس محفل کی برکتیں نعمتیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے۔ ایک نعت پاک پیش کر لیتے ہیں، سنیں گے آپ لوگ؟ سننا ہی پڑے گا، اس لیے کہ یہ میری خود کی ضرورت ہے کہ جب تک کہ یہ زبان، یہ دل، یہ فکر، یہ خیال بارگاہ رسالت مآب میں منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کر لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ اہل محبت ہیں، محبت سے سماعت فرمائیں گے۔ یہ والد صاحب نے لکھی ہے نعت پاک اور بہت مشہور ہے، آج بھی محافل نعت کی زینت بنا ہوا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، محبت سے پڑھتا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرمائیں گے۔ یا نبی اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا
اشارہ ہوگا اوج پر میرے مقدر کا ستارہ اوج پر میرے مقدر کا ستارہ ہوگا یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہورن ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہورن کوئی سرکار مدینہ کو گوارا کوئی سرکار مدینہ کو گوارا ہوگا یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا میں غلام گونے غلام گونے غلام سنا میں غلام گونے غلام گونے غلام سنا یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا اور حضرات یہ کمال محبت کا ہے شہید سماعت فرمائیے موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی مجھ کو بہت موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی مجھ کو بہت بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا موت تو اس لیے لگتی ہے بھلے مجھ کو بہت موت تو اس لیے لگتی ہے بھلے مجھ کو بہت بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا مقتض فرمائیں ایک اظہار
ٹلی ہے مشکل جس نے سرکار دو عالم کو پکارا ہوگا، جس نے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا، جس نے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا۔ حضرات، ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے مجھے نعت شریف نعت پاک پڑھنے سے پہلے بہت ہی پرکیف منظر اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ چند بہت ہی چھوٹے بچے جو معصوم سے تھے نظر آ رہے تھے۔ اب معصوم کہنے پہ کچھ لوگوں کے کان نہ کھڑے ہو جائیں۔ میں عمر کے لحاظ سے معصوم کہہ رہا ہوں، چھوٹے ہیں اس لیے معصوم۔ ان کے سروں پر دستار حفظ رکھی گئی، ماشاءاللہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے آج حافظ قرآن ہیں۔ صرف ماں باپ ہی نہیں، جن محلوں میں یہ بچے رہتے ہیں ان محلوں کے رہنے والے بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کے محلے میں یہ حافظ قرآن رہتا ہے۔ ان حافظ قرآن بچوں کو کہ ہونے سے کیا کیا سعادتیں آپ کو ملی آپ کو پتہ ہی نہیں۔ جب یہ بچے گھر سے نکلتے ہیں نا مدرسے کے لیے، ایک گھر سے دو بچے نکلتے ہیں، ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور ایک بچہ مدرسے میں حفظ قرآن کے لیے آتا ہے۔ کتنی حیرت ہے اور کتنا افسوس ہے کہ دونوں بچے کے نکلنے میں بڑا فرق نمایاں نظر آتا ہے، اور یہ فرق کسی اور نے نہیں، خود آپ نے ہم نے پیدا کیا۔ ایک بچہ جو اسکول کے لیے جانا چاہتا ہے، جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے لیے ماں صبح اٹھ کر اس کا پریپریشن کرتی ہے، اسے یونیفارم پہناتی ہے، اس کا ٹفن تیار کرتی ہے، اس کو بس تک چھوڑ کر آتی ہے۔ اور اسی گھر سے دوسرا بچہ جب مدرسے آتا ہے تو نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے کہ کب وہ نکلا، کب مدرسے گیا، کب آیا، اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ یہ سچائی ہے کہ نہیں میرے پیارے؟ اور یہ فرق کس نے بنا رکھا ہے؟ آپ نے، ہم نے بنا رکھا ہے۔ سوچ کیا ہے اس کے پیچھے؟ وہ تھاٹس کیا ہیں آپ؟ وہ فکر کیا ہے اس کے پیچھے؟ آپ نے مان لیا ہے کہ مدرسے میں جا کر یہ بچے حفظ قرآن کر کے کیا کریں گے؟ کسی مسجد میں امامت کریں گے، زیادہ زیادہ محراب میں کھڑے ہو کے رمضان میں تراویح سنا دیں گے، اور کیا کریں گے؟ یہ جو کیا کریں گے، یہ جو انداز ہے آپ کا، کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ ذرا اپنی سوچوں پر غور کرنا میرے پیارے۔ اور وہ بچہ جو اسکول جاتا ہے بڑی تمنائیں کے ساتھ جاتا ہے، یہ بچہ اسکول میں پڑھے گا، کالج میں جائے گا، کمپٹیشن میں آئے گا، کمپٹیشن بیٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے بینکرز بن جائے، ہو سکتا ہے انجینئر بن جائے، آئی ٹی انجینئر بن جائے، الیکٹریکل انجینئر بن جائے، آٹو موبائل انجینئر بن جائے۔
ہو سکتا ہے سائنٹسٹ بن جائے، ہو سکتا ہے کمپٹیشن میں بیٹھ کے IAS بن جائے، IPS بن جائے، PCS بن جائے، PCSJ بن جائے، ایڈمنسٹریٹو سروس میں آ جائے، سول سروس میں چناؤ ہو جائے اس کا. یہ ساری تمنائیں آپ کی اس کے ساتھ ہوتی ہیں جسے اسکول بھیجتے ہیں، اس لیے اس کا آپ کیلکولیشن کرتے ہیں. اور یہاں کوئی آرزو و تمنائیں نہیں ہوتی، یہ تو کب جاتا ہے کب آتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن میرے پیارے، آپ کی کسی چیز کو اہمیت دینے سے وہ اہم نہیں ہو جائے گی. جسے قدرت نے فضیلت والا بنا دیا ہے، سبحان اللہ، اس کی ناقدری کر کے اس کی فضیلت کو آپ نہیں گھٹا سکتے. ذرا غور کرو، وہ بچہ جو اسکول جاتا ہے وہ آپ کی تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے، یہی تو ہے نا. آپ کی تمنائیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، آپ کی تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے وہ جو بچہ اسکول جاتا ہے. لیکن یہ قرآن کو حفظ کرنے والے بچے جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو یہ فرشتوں کے پروں کے سائے میں جاتے ہیں. فرشتوں کے پروں کے سائے میں جاتے ہیں. مدرسے تک فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر کے ان کو لے جاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا محلے والے بھی خوش نصیب، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ روز فرشتے آسمانوں سے اترتے تھے آپ کے محلے میں، ان بچوں کے ساتھ ساتھ مدرسے جاتے تھے. بڑے اہم لوگ ہیں میرے پیارے، ان کی ناقدری اچھی چیز نہیں ہے. اگر تمہیں زومی ہے، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو کہ اسکول اور کالج میں پڑھ کے جو بچہ آئے گا وہ IAS IPS جسٹس بن جائے گا تو ہمارا اسٹیٹس بلند ہو جائے گا، سوسائٹی میں ہمارا وقار، ہماری پروفائل بہت ہائی ہو جائے گا. یہ جسٹس کا باپ ہے، یہ IAS کا باپ ہے، IPS کا باپ ہے، بڑا ہمارا آنر، ریگارڈ، ریسپیکٹ ہمارا بڑھ جائے گا. یہ خیال ہے نا. ہمیں کس عظمت کی بات کرتے ہو یار، کس اسٹیٹس کی بات کرتے ہو؟ اگر اسٹیٹس ہی کا تقابل کرنا ہے تو آ جاؤ. تم ایک ایسے بیٹے کو لے کر آؤ جو جسٹس ہے، ہائی کورٹ میں جسٹس ہے، جس کا پروٹوکال اپنی کورٹ میں یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر اس کی اجازت کے اندر آ نہیں سکتا، اگر آ گیا تو بغیر اس کی اجازت کے باہر جا نہیں سکتا. اگر کسی کو جسٹس نے کھڑا کر دیا ہے تو بغیر اجازت کے بیٹھ نہیں سکتا، اگر وہ کھڑا ہونا چاہے تو بغیر اجازت کے وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. ایسا جسٹس جس کا یہ پروٹوکال ہو، اگر کسی نے اس کے آرڈر کے خلاف کیا تو کنٹم آف کورٹ ہے، پنش کیا جائے گا، وہ سزا دی جائے گی اس کو. ایسے جسٹس کو لے آؤ. تو سمجھتے ہو تو تمہارا اس سے بہت پروفائل حال ہو جائے گی، میں جسٹس کا باپ ہوں. لے آؤ ایسے اسٹیٹس والے پروٹوکال والے جسٹس کو، کر لیتے ہیں تقابل کہ کون باعظمت زیادہ ہے، کس کا اسٹیٹس زیادہ ہے، کون باوقار زیادہ ہے. لے آؤ. ہم لاتے ہیں حافظ قرآن کو، تم لے آؤ جسٹس کو. اور کہاں فیصلہ کریں گے؟ کہیں اور نہیں، چلو خدا کے گھر میں فیصلہ کرتے ہیں. کر لیتے ہیں نا، کر لیتے ہیں نا. کون زیادہ باعظمت، اس میں جاتا کیا ہے؟ تم جسٹس کو لے آؤ، ہم حافظ قرآن کو لے آتے ہیں، چلتے ہیں خدا کے گھر میں مسجد میں. جب مسجد میں آئیں گے نا دونوں تو وہ جسٹس اس امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، امام کے پیچھے کھڑا ہوگا. کورٹ میں اس کی بغیر اجازت کے کوئی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. تو بیٹھ جائے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہو جائے تو بیٹھ نہیں سکتا. اور اس جسٹس کی حالت کیا ہے؟ امام کے پیچھے کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے، جب امام کہے گا تو ہم کہیں گے. جب یہ حافظ قرآن کہے گا اللہ اکبر تب ہم کہیں گے. اب اس کی نہیں چل رہی ہے. وہ رکوع میں جائے گا تبھی رکوع میں جائے گا، وہ سجدے میں جائے گا تبھی سجدے میں جائے گا. جب سجدے میں جائے گا تو عظمت قرآن اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لو، اور ان حفظ کرنے والے بچوں کا مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ امام آگے کھڑا ہے، اس کے پیچھے جسٹس کھڑا ہے. جب سجدے کی حالت ہوگی تو تم کھلی آنکھوں سے دیکھو گے امام کا قدم ہوگا، جسٹس کا سر ہوگا. امام کا قدم ہوگا، جسٹس کا سر ہوگا. یہ ہے عظمت قرآن.
یہ ہے ان بچوں کا مقام. کس اسٹیٹس کی بات کرتے ہو میرے پیارے؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ. اور جن اداروں میں یہ پہنچتے ہیں اور ان اداروں کو جو لوگ تعاون کرتے ہیں، معاونین ہیں، وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو ان کے تعاون سے مدرسہ انتظام کرتا ہے، ان بچوں کے پڑھائی کا، اساتذہ کا سارا انتظام کرتا ہے، اس پیسے کو صرف کرتا ہے، اور پھر یہ بچے ان ضروریات کو پوری کر کے حفظ قرآن کر کے حافظ بنتے ہیں. وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جو ان اداروں کو تعاون کرتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حشر کے میدان میں فرشتہ ایک حافظ قرآن کو لے کر آئے گا، رب کے حضور حاضر کرے گا. مولا یہ حافظ قرآن ہے، تیرے کلام کو اس نے اپنے سینوں کو محفوظ کیا. تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اس نے محفوظ رکھا، اسے جنت میں لے جاؤ. جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا آواز آئے گی رکو رکو، اکیلے جا رہے ہو، اکیلے جا رہے ہو، جاؤ اس حشر کے میدان میں تلاش کرو، جنہوں نے تمہیں پڑھایا انہیں تلاش کرو، اپنے ماں باپ کو تلاش کرو، اور ان لوگوں کو بھی تلاش کرو جن کے تعاون سے تم حافظ قرآن بنے ہو. ان سب کو اکٹھا کرو، ساتھ لے کر جنت میں جاؤ. ان کے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ان کو ایسے دینی اداروں کی خدمت کا موقع ملا. ان کا مال سب ہوا. یہ بڑے ہم لوگ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بہت رسمی طور پر یہ سب پروگرام ہو گیا. اگر کسی گھر میں کوئی IAS بن کے آیا ہوتا تو پورا محلہ سر کو اٹھا لیتا ہوا، سب کو دعوت و بریانی کی دیکھ چاہیے ہوتی، میرا بچہ IAS GM بن کے آیا. کیا رسمن ہو گیا، ظاہر ہے. لیکن میرے پیارے وہ ایک الگ چیز ہے. رسم کو شان سے کرو یا نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کبھی بھی ناقدری کی نگاہوں سے انہیں مت دیکھنا. ہمیشہ قدر کی نظروں سے دیکھنا، وقار کی نظروں سے دیکھنا، عظمت کی نظروں سے دیکھنا. اور ان بچوں کے لیے بھی فقیر شفیع گدائے جیلانی دعا کرتا ہے کہ مولا کریم ان بچوں نے تیرے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. یا اللہ ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ فرما دیا اور انہیں دین و سنت کا مخلص خادم بنا. یہ تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے گفتگو ہو گئی. بقیہ کچھ بچا گیا؟ آپ لوگوں کا کام ہو گیا؟ چلیے میں کچھ عوام سے گفتگو کر لوں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ایک آسان سا سلیس سا ترجمہ پہلے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام. بہت معروف ہے، اکثر خطابات سنتے رہتے ہیں آپ اس پر. یعنی بحیثیت دین جو بھی ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے. اور آسان کروں، اسلام ہی وہ دین ہے جو رب کو پسند ہے. تو جو رب کو پسند ہم سب کو پسند ہے نا. آج ہمیں تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے کہ وہ اسلام جو رب کو پسند ہے وہ اسلام ہے کیا. اسلام کا انٹروڈکشن کراؤ، تعارف کراؤ، اسلام کی ویاخیا کرو، اسلام کا ایکسپلینیشن کرو، اسلام کا تعارف کراؤ. اسلام ہے کیا؟ وہ اسلام جس کے ماننے والے کو مسلمان، نہ ماننے والے کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ اسلام ہے کیا؟ اس کے تعارف میں لاؤ وہ چیز جو اسلام کا تعارف کرا، جو اسلام کی پہچان کرا. وہ پریبھاشا لاؤ جس کے سمجھ لینے سے اسلام سمجھ میں آ جائے. وہ چیز لاؤ جس کے جان لینے سے اسلام کا جاننا ہو جائے. آپ پہلی فرصت میں کہو گے بھائی اسلام ایک دین ہے، اسلام دین ہے، یہ کہہ دینے سے اسلام کا تعارف کمپلیٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ صرف دین کہنے والے آپ ہی نہیں ہیں. بہت سے دنیا میں قومیں ہیں جن کے پاس دین ہے
جسے وہ مانتے ہیں اسے وہ دین ہی کہتے ہیں۔ تو اگر دین اسلام ہے تو جس کے پاس دین ہے ان سب کو مسلمان ہونا چاہیے، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ وہ دین کہتے ہیں لیکن وہ ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے۔ آپ اسلام کے تعارف میں دوسرے اسٹیپ پہ یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلام عقیدہ توحید کا نام، تو یہ کہہ دینے سے بھی اسلام کا تعارف ہو جائے گا۔ اگر اسلام صرف عقیدہ توحید کا نام ہے تو جہاں جہاں یہ عقیدہ ہے ان سب کو مسلمان ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے، آپ کے علم کے لیے عقیدہ توحید کا عقیدہ رکھنے والے صرف آپ ہی نہیں ہیں، دوسری بھی بہت سی قومیں ہیں جو عقیدہ توحید رکھتی ہیں پھر بھی مسلمان نہیں۔ تو پھر آخر اسلام کیا ہے؟ آپ کہو کہ اسلام روزہ ہے، اسلام روزہ ہے، یہ کہنے سے اسلام کا تعارف ہو جائے گا؟ اگر اسلام روزہ ہے تو بھوکے رہنے کی شکلیں دوسری قوموں میں بھی ہیں، لیکن یہ سب کر کے بھی وہ مسلمان نہیں۔ تو پھر آخر اسلام کیا ہے؟ اسلام حج ہے، حج کہہ دینے سے بھی اسلام کا تعارف ہو جائے گا؟ اب سمجھانے کی ضرورت نہیں، یاترائیں بڑی عام ہیں، وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں۔ آپ کہو کہ اسلام کتاب پر عقیدے کا نام، اسلام نبوت پر عقیدے کا نام، اسلام آخرت پر عقیدے کا نام، اسلام جزا و سزا پر عقیدے کا نام، کیا یہ سب کہہ دینے سے بھی اسلام کا تعارف ہو جائے گا؟ اس لیے کہ غیر محرف توریت کو ماننے والی قومیں کتاب کا بھی عقیدہ رکھتی ہیں، نبوت کا بھی عقیدہ رکھتی ہیں، جزا و سزا کا بھی عقیدہ رکھتی ہیں، آخرت کا بھی عقیدہ رکھتی ہیں، یہ سب ان کے پاس بھی ہے لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں۔ تو پھر آخر اسلام میں وہ کیا ہے جو صرف ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں؟ جسے ہم تو مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، اسی نہ ماننے کی بنیاد پر ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے۔ جسے ہم تو مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، جسے ہم تو اپنا کہتے ہیں وہ اپنا نہیں کہتے، اسی نہ کہنے کی بنیاد پر ہم انہیں اپنا نہیں مانتے۔ وہ کیا ہے اسلام میں جو صرف ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں؟ وہ سب کچھ رکھ کر بھی مسلمان اس لیے نہیں کہ وہ چیز ان کے پاس نہیں ہے جو صرف ہمارے پاس ہے۔ تو وہ اسلام میں وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہی ہے جو صرف ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ جسے ہم تو مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، جسے ہم تو اپنا کہتے ہیں وہ اپنا نہیں جانتے، اسی نہ ماننے اور جاننے کی بنیاد پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ وہ ہے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ۔ جب یہ ہے محمد الرسول اللہ تو یہی ہے اسلام، یہی ہے اسلام۔ تو جب یہ ہے اسلام تو ان سے محبت کرنے کا کیا ہوگا نام؟ تو ان سے محبت کرنے کا ہوگا نام ایمان، ان سے محبت کرنے کا نام ہوگا ایمان، کیونکہ یہی ہے اسلام۔ انہیں مانو گے تو عبادت عبادت ہوگی، انہیں مانو گے تو عقیدہ توحید ہوگا، انہیں مانو گے تو روزہ روزہ ہوگا، انہیں مانو گے تو حج حج ہوگا، انہیں مانو گے کتاب کا عقیدہ ہوگا، انہیں مانو گے تو آخرت کا عقیدہ ہوگا، انہیں مانو گے تو جزا و سزا کا عقیدہ ہوگا۔ سب کچھ مانو، انہیں نہ مانو تو ان سب کا ماننا نہ ماننا ہی ہوگا، کیونکہ یہی ہے اسلام۔ پہلے انہیں مانو، پہلے انہیں مانو، انہیں مان لو گے تو ہر چیز کا ماننا ہو جائے گا، انہیں نہیں مانو گے تو کسی شے کا ماننا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے میرے پیارے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان لیا۔
اپنا آقا جان لیا، تو اب جو پیارے آقا کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے، وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ہم عقل کو نہیں مانتے، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہیں۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھیں گے۔ عقل نتیجے کچھ بھی نکالے، عقل کا مطالبہ کچھ بھی ہو، عقل کچھ بھی چاہے، ہم عقل کو نہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتے ہیں۔ پیارے آقا جو کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے۔ ارے میرے پیارے، عقل اس لائق ہے بھی جس پہ بھروسہ کیا جائے؟ اگر عقل اس لائق ہوتی تو یہ بڑے بڑے عقل والے گمراہ نہیں ہوتے۔ وہ بیوقوف نہیں تھا۔ انسانوں کو پڑھانے والا جب اتنا عقل مند ہو سکتا ہے تو فرشتوں کو پڑھانے والا کتنا عقل مند ہوگا؟ وہ بھی بڑا عقل والا تھا۔ آپ دیکھیں، عقل اس لائق نہیں ہے۔ یہ ارسطو عقل والا تھا، بقراط عقل والا تھا، سقراط عقل والا تھا، نیپولین بوناپارٹ عقل والا تھا، ہٹلر عقل والا تھا، ماؤ زے تنگ عقل والا تھا، لنکن عقل والا تھا، کارل مارکس عقل والا تھا۔ یہ سب عقل والے تھے۔ اگر عقل اس لائق ہوتی تو وہ سب گمراہ نہیں مرتے۔ تو عقل اس لائق ہی نہیں ہے۔ اب ہو گئے ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے جو کبھی کبھی بول دیتے ہیں عقل میں آئے گی تب مانیں گے۔ ارے ظالم کس شے پہ بھروسہ کر رہا ہے؟ کس شے پہ بھروسہ کر رہا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ لڑتے تو بیوقوف ہیں لیکن لڑاتا کوئی عقل مند ہی ہے۔ یہ دنیا میں جتنے فتنوں فساد ہو رہے ہیں، خونریزیاں ہو رہی ہیں، بلڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہی ہے، یہ بیوقوف لوگ نہیں کر رہے۔ ہاں کرنے والے بیوقوف ہیں لیکن کروانے والے تو عقل مندی ہیں۔ ذرا آپ اس پہ غور کرو، کیسے کیسے فتنے دنیا میں برپا کر دیے۔ یہ کہتے عقل میں آئے گی تو مانے، عقل اس لائق ہے جس پر بھروسہ کیا جائے۔ اس لیے ہم اہل محبت، اہل عشق، اہل سنت والجماعت، ہمارے عشق کا تو یہ عالم ہے کہ ہم نے اپنی جماعت ہی میں ایک امام عشق بنا ڈالا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں بغیر عشق کے منزل ملنے والی نہیں، تو اس کے لیے امام بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے دے دیا ہمیں امام عشق و محبت۔ آپ ادھر غور کرو، ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا نبی و رسول مان لیا، اپنا آقا جان لیا۔ اب وہ جو آقا کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے، ہم عقل کو نہیں مانیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ عقل چاہے کچھ بھی کہے، کیا عقل اس بات کو مانتی ہے؟ عقل تو یہی چاہتی ہے، عقل کا تقاضا تو یہی ہے، عقل تو یہی نتیجے نکالتی ہے کہ جو پہلے آئے اسے پہلے رکھا جائے، جو بعد میں آئے اسے بعد میں رکھا جائے۔ عقل تو یہی چاہتی ہے نا، جو پہلے آئے اسے پہلے رکھو، جو بعد میں آئے اسے بعد میں رکھو۔ یہ عقل کا نتیجہ ہے، عقل کا مطالبہ ہے۔ لیکن ہم عقل کو نہیں، ہم نے قرآن کھولا تو دیکھا کہ وہ آیتیں جو مکے میں نازل ہوئی مکی کہلائیں پہلے آئے، وہ آیتیں جو مدینے میں نازل ہوئی مدنی کہلائیں بعد میں آئے۔ لیکن جب قرآن کھولا تو وہ آیتیں جو پہلے آئے قرآن کی ترتیب میں وہ بعد میں، اور جو بعد میں آئی قرآن کی ترتیب میں وہ پہلے۔ عقل کہتی تھی کہ جو پہلے آئے اسے پہلے رکھا جائے، جو بعد میں آئے اسے بعد میں رکھا جائے۔ ہم عقل کو کہاں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہیں۔ پیارے آقا نے کہہ دیا سنو اس کا یوں ہی حق ہے، ہم نے مان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حضور صاحب سجادہ۔ ہم عقل کو نہیں مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہیں۔ پیارے آقا جو کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے۔ کیا عقل اس بات کی اجازت آپ کو دے گی کہ جس کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا وہ زندہ ہے؟ ایسا کوئی شخص جس کے باڈی کے پارٹس الگ ہو گئے ہوں،
سر جسم سے الگ ہو گیا ہو، کیا کوئی عقل والا اسے زندہ کہے گا؟ کیا کوئی فزیشین اسے زندہ کہے گا؟ کیا کوئی سرجن اسے زندہ کہے گا؟ متمدن آبادی میں رہنے والا کوئی فیلسوف اسے زندہ کہے گا؟ جنگل میں رہنے والا کوئی چرواہا اسے زندہ کہے گا؟ کوئی کیمسٹ اسے زندہ کہے گا؟ کوئی عقل والا اسے زندہ کہے گا؟ ہر عقل یہی بولے گی، جس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا وہ مردہ ہے۔ فزیشین بولے گا مردہ ہے، سرجن بولے گا مردہ ہے، کیمسٹ بولے گا مردہ ہے، فلاسفر بولے گا مردہ ہے، کیمسٹ بولے گا مردہ ہے، جنگل کا چرواہا بولے گا مردہ ہے۔ ہر شخص ایسے شخص کو مردہ کہے گا۔ نتیجہ عقل یہی نتیجہ نکالے گی کہ ایسا شخص جس کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا ہو، باڈی الگ ہو گئی ہو، وہ مردہ ہے۔ لیکن ہم عقل کو نہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہیں۔ جب پیارے آقا کی زبان پاک سے یہ کلمات جاری ہوئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ زندہ ہیں، ہم نے زندہ مان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم امام حسین فیضان اہل بیت خانقاہ اشرفیہ عظمت مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ ہم عقل کو نہیں مانتے، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہیں۔ پیارے آقا جو کہتے چلے جائیں گے، ہم مانتے چلے جائیں گے۔ کیا عقل میں یہ بات آتی ہے کہ بولنے والا ایک ہے، لوحۂ مبارک ایک ہے، زبان ایک ہے، کلام کا ادا کرنے والا ایک ہے، خطاب کرنے والا ایک ہے، تکلم کرنے والا ایک ہے، ذات ایک ہے، اور ایک ہی زبان سے دو طرح کے کلام؟ کیا آپ اس بات کو مانیں گی؟ بولنے والا ہے، دو طرح کے کلام، ذات ایک ہے، دو طرح کے کلام، زبان ہائے مبارک ایک ہی ہے، دو طرح کے کلام۔ عقل تو کہتی ہے ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن عقل کو ہم مانتے ہی کہاں ہیں؟ ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتے ہیں۔ جب پیارے آقا نے کہا سنو سنو یہ رب کا کلام ہے، تو ہم نے اسے قرآن کہہ دیا۔ کہا سنو یہ میرا کلام ہے، تو ہم نے اسے حدیث کہہ دیا۔ اس لیے کہ ہم عقل کو نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے۔ یہ عقل اصلاح نہیں ہے، چھوڑ دے عقل پر بھروسہ کرنا۔ میں خانے عشق میں کچھ محبت کا جام دیا۔ ارے اس بڑے عقل والے کو دیکھا نہیں دیکھا، 6 کروڑ برس صرف جھک رہا تھا، بغیر سوچے جھک رہا تھا، بغیر عقل لگائے جھک رہا تھا، بچا رہا۔ سبحان اللہ۔ جب تک عقل نہیں لگائی بچا رہا، معلم الملکود بنا رہا۔ ایمان و عمل کے بازو پر پرواز کرتے کرتے اتنی بلندی پر گیا کہ اسے جنت میں آنے جانے کی اجازت بھی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جنت کے جھولے پہ بیٹھتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ اتنا بڑا عقل والا تو ابھی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بھائی۔ ہوا کیا؟ رب جھکاتا رہا، بغیر عقل لگائے جھکتا رہا، بچا رہا۔ جب حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا، اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب جھک گئے الا ابلیس نہیں جھکا۔ کیوں نہیں جھکا؟ یہ پہلی اور آخری غلطی تھی۔ کیوں نہیں جھکا؟ 6 کروڑ برس سے رب جھکنے کا حکم دے رہا تھا، سجدے کا جھک رہا تھا۔ ایک سجدہ اور کر لے تو کیا جائے گا؟ یہاں عقل لگا بیٹھا، ارے رب اب تک تو اپنے سامنے جھکا رہا تھا، اب یہ غیر کے سامنے جھکائے گا تو کیسے جھکے گا؟ یہ عقل لگا بیٹھا۔ اور دیکھیے عقل نے کیا دھوکہ دیا، اس نے کہاں پہنچا دیا اس کو۔ اس بڑے عقل والے نے عقل پر بھروسہ کیا تو کہاں پٹکا اس کو عقل نے۔ عقل لگائی تو اس نے کیا دیکھا؟ چونکہ عقل میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ حقیقت تک پہنچائے۔ یہ تو عشق کا کام ہے کہ حقیقت تک پہنچائے۔
عقل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ حقیقت تک آپ کی رسائی کرا دے. یہ عشق کا کام ہے جو حقیقت تک پہنچاتی ہے. تو اس نے عقل سے دیکھا حضرت آدم کو. واہ کیا بات. وہ جو مجسمہ تھا نا عناصر اربع کا پیکر، ہوا آگ پانی مٹی کا مجسمہ جو بنا، جسے سجدے کا حکم دیا اللہ نے، تو عقل لگایا. تو عقل کی نظر سے دیکھا، عقل سے دیکھا. تو عقل میں طاقت نہیں کہ حقیقت تک لے جائے. تو عقل سے دیکھا تو آدم کو دیکھا. آئے ہائے سبحان اللہ. کیا دیکھا؟ آدم کو دیکھا. آدم میں نہیں دیکھا. اگر عشق سے دیکھتا، اطاعت سے دیکھتا، وفاداری سے دیکھتا، ایمانداری سے دیکھتا، بندگی سے دیکھتا تو میں دیکھتا. عقل سے دیکھا تو عقل حقیقت تک لے نہیں جا سکتی. تو اس نے آدم کو دیکھا. آدم کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ عناصر اربع کا پیکر دیکھا، ہوا آگ پانی مٹی کا مجسمہ دیکھا. یہی دیکھا، الجھ کر رہ گیا. اپنے سامنے گئے. لیکن اگر عشق کو محبت سے دیکھتا، بندگی سے دیکھتا، اطاعت سے دیکھتا، وفاداری سے دیکھتا، تو پھر آدم کو نہیں دیکھتا، آدم میں دیکھتا. آدم میں دیکھتا تو خلافت و نبوت کے جلوے نظر آتے. آدم میں دیکھتا تو نور مصطفیٰ نظر آتا. عقل سے دیکھا، عقل سے دیکھا تو آدم کو دیکھا. اگر عشق سے دیکھتا تو آدم میں دیکھتا. اور یہ سلسلہ آج بھی چلا. بزرگوں کا عرض آتا ہے، چھٹی شریف اجمیر شریف میں آتی ہے، جاتے ہیں لوگ محبت سے. اہل محبت جماعت بسوں سے ٹرینوں سے ہجوم جاتا ہے. جگہ جگہ رہزن بیٹھے ہوتے ہیں، کیمپ لگا لگا کے. کہاں جا رہے ہو؟ شرک کرنے جا رہے ہو، سبق پوچھنے جا رہے ہو. یار سمجھ میں نہیں آتی. یہ جانے والے جاتے ہیں اتنی محبت سے جاتے ہیں. اجمیر شریف نے نیاز مندانہ جاتے ہیں، عقیدت سے جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں. اور ان کو صرف وہاں شرک ہی شرک نظر آتا ہے. یہ ہے کیا؟ بات وہی ہے. یہ اجمیر جاتے ہیں تو خواجہ کے گنبد کو دیکھتے ہیں، دیوار و در کو دیکھتے ہیں، پھول پتیوں تربت کو دیکھتے ہیں. چونکہ عقل سے دیکھتے ہیں، تربت کو دیکھتے ہیں. عقل سے دیکھتے ہیں تو تربت کو دیکھتے ہیں. عقل سے دیکھتے ہیں تو پھول پتی چادر کو دیکھتے ہیں. اب بے وقوف، یہ پھول پتی چادر کی کمی ہمارے گھر میں کچھ کم ہے کیا؟ ہم یہ پھول پتی چادر کے لیے اتنا لمبا سفر کریں گے؟ یہ دیواروں در کے لیے اتنا لمبا سفر کریں گے؟ ارے ظالم، گنبد کو مت دیکھ، عقل کو چھوڑ، محبت سے آ. گنبد کو مت دیکھ، گنبد میں دیکھ. تربت کو مت دیکھ، تربت میں دیکھ. وہ تربت میں دیکھے گا تو تجھے عطائے رسول نظر آئیں گے. تربت میں دیکھے گا تو غیر منقسم بھارت کے خواجہ نظر آئیں گے. تربت میں دیکھے گا تو غریب پرور غریب نواز نظر آئیں گے. تربت میں دیکھے گا تو حبیب اللہ نظر آئیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، مخدوم کچاچا، مخدوم کو مت دیکھ، کچاچا. یہ عقل کے فریب سے اپنے آپ کو نکال. بہت پیاری چیز ہے محبت. ایک بار چکھے تو دیکھ لے. کہاں نفرتوں کی منڈی میں دکان لگائے بیٹھا ہے. کسی فقیر کی چوکھٹ پہ آ جائے. ایک بار چکھے تو دیکھ لے اس محبت کے جام کو. تو عقل سے مت دیکھ، محبت سے دیکھ. جب ہم کبھی کہتے ہیں ان سے کرے کیوں بھائی، ہم جاتے ہیں اجمیر تو ہمیں غریب نواز نظر آتے ہیں. ہم جاتے ہیں اجمیر تو عطائے رسول نظر آتے ہیں. ہم جاتے ہیں اجمیر تو ابا بہاگیر بھارت کے خواجہ راجہ نظر آتے ہیں. انڈیوائیڈڈ ہندوستان کے سلطان نظر آتے ہیں. تجھے صرف شرک شرک نظر آتا ہے.
تو تو بھی اوپر مت دیکھ، گنبد کو مت دیکھ، تربت کو مت دیکھ، اندر دیکھ تو تجھے بھی نظر آئیں گے۔ تو سوچ کر کہتا ہے استاد نے کب اندر دیکھا تھا جو آج ہم اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے یہ عقل اس لائق نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، ایک بات اور ذہن میں رکھیے، ابلیس کو رب نے سجدے کا حکم دیا، اس نے نہیں کیا سجدہ، تو صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا، اس کی ریاضتیں تباہ کر دی جائیں گی، اس کے مجاہدات فنا کر دیے جائیں گے، اس کا سارا عمل غارت کر دیا جائے گا صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے؟ تو اگر یہی ہے تو آپ کو بھی تو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو کما حقہ، آپ کو بھی تو حکم دیا گیا ہے۔ کتنے لوگ ہم میں ایسے بیٹھے ہیں جن کی پیشانیاں سجدوں سے، ہزاروں سجدوں سے محروم ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان والے ہیں۔ سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر وہ کافر تو نہیں ہو گئے، کیونکہ سجدہ کرنا یا نہ کرنا یہ عمل کی خرابی ہے، اور عمل کی خرابی سے انسان گنہگار ہوتا ہے، لیکن ایمان والا رہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اب یہی ہے، نماز نہیں پڑھی گنہگار ہیں آپ، لیکن نماز کی فرضیت سے انکار کر دیجئے پھر گنہگار نہیں، آپ کافر ہو گئے، چونکہ نماز نہ پڑھنا یہ عمل ہے، عمل کی خرابی سے انسان گنہگار ہوتا ہے، اور کسی فرضیت سے انکار کرنا یہ عمل نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کی خرابی سے انسان ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، تو اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا؟ نہیں، سجدہ نہیں کیا تھا تب تک ایمان سلب نہیں ہوا تھا، اس وقت تک وہ ایمان والا تھا، ایمان والا تھا۔ رب نے پوچھا، چونکہ عمل نہ کرنے سے گنہگار ہوتا ہے، اب رب نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے جواب میں اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ نبی سے اپنے کو بہتر کہا، افضل کہا، تو یہ عمل نہیں، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ جیسے ہی عقیدہ خراب ہوا عمل سلب کر لیے گئے، ایمان ختم ہو گیا، مردود قرار دے دیا گیا، مظلوم ملعون بارگاہ ہو گیا، سب کچھ اس کی 6 کروڑ برس کی عبادت ختم ہو گئی میرے پیارے، ختم ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی بڑے پریشان تھے، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی یہ واقعہ سن کے بہت پریشان تھے، تو آخر سوچتے سوچتے انہوں نے کہا میں اتنے دنوں سے اس بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یار اس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سجدے کیے، ارے ایک سجدہ کر لیتا تو کیا جاتا ہے اس کا؟ یہ ذہن میں ان کے سوال بہت پریشان کر رہا تھا۔ تو آخر جب اس پریشانی اس سوال کا جواب ان کو نہیں ملا تو ٹھیک ہے اس کا حل ہی نکال لیتا ہوں، اور اب کے حضور انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ مولا میں ابلیس سے ملنا چاہتا ہوں، دعا کر، کہا اسی سے مل کے پوچھ لے بھائی، کہ مولا میں ابلیس سے ملنا چاہتا ہوں، اور آپ کو تنبیہ کرتا ہوں خدا را یہ دعا آپ مت کیجیے گا، اور ویسے بھی آپ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ آپ سے کتنا دور ہی رہتا ہے۔ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ نے اپنے محبوب بندے کی دعا قبول کر لی، ابلیس کو حکم دیا جا میرے اس محبوب بندے کے پاس جا حاضری دے۔ اب وہ آیا بڑا ہی غصے میں آیا، بڑا جھنجھلایا ہوا آیا، جو وہ جانتا ہے نا اپنے نیٹ ورک میں، اپنے پروگرام میں، کام میں وہ بڑا پرامپٹ ہے، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا۔ اب اس کو معلوم ہے کہ جب تک اس اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں رہوں گا میرا سارا نیٹ ورک جام رہے گا۔ بہت جھنجھلایا ہوا آیا، کہا کیوں بلایا بھائی آپ نے مجھے، آپ کو میری کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہ بھائی ناراض مت ہو، میں تجھ سے ایک سوال تھا میرے ذہن میں جو مجھے پریشان کر رہا تھا، اس کا جواب مجھے تجھ سے لینا تھا۔ کہا پوچھئے کیا سوال، جلدی پوچھئے، میرا ٹائم خراب مت کیجیے۔ کہا بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اتنے سالوں سے رب تجھے جھکا رہا تھا، تو جھک رہا تھا، ارے ایک سجدہ اور کر لیتا تو تیرا کیا جاتا؟ تو تم کیسے کر لیتا؟ کیسے کر لیتا؟ رب اپنے سامنے جھکا رہا تھا، جھک رہا تھا، غیر کے سامنے جھکائے گا تو کیسے جھکوں گا؟ اچھا یہ بات تھی،
کہاں یہی بات تھی؟ کہا اچھا اچھا اب میں سمجھا کہ تم آپ عبادت کر کے عابد تو بڑا بن گیا لیکن عارف نہیں بن سکا. تو عبادت کر کے عابد تو بڑا بن گیا لیکن عارف نہیں بن سکا. اگر عارف بھی بن جاتا تو یہ نہ دیکھتا کہ رب کدھر جھکا رہا ہے, بس تو یہ دیکھتا کہ کون جھکا رہا ہے. کون جھکا رہا ہے. تو میرے پیارے, بندگی کرنا اور ہے, راز بندگی کو سمجھنا اور ہے, یہی اور قابل غور ہے. آج عموماً تحریک صلاۃ کے عنوان سے ہمارے اسٹیجوں پر لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ نماز پڑھو, اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نمایاں نہیں ہونا چاہتے چھپ چھپ کر گلیوں میں گھوم گھوم کے نماز کے لیے بلاتے ہیں نا, اور بلانے میں کہتے کیا, بھائی نماز پڑھو جہنم سے چھٹکارا ملے گا, نماز پڑھو گھر میں خیر و برکت ہوگی, نماز پڑھو مشکلیں آسان ہیں, نماز پڑھو یہ ملے گا وہ ملے گا وہ ملے گا. ارے بھائی, یہ نماز پڑھوا رہے ہو, عبادت کروا رہے ہو کہ تجارت کروا رہے ہو؟ میں نے کہا نا, بندگی کرنا اور ہے, راز بندگی کو جاننا اور ہے. یہ عبادت ہو رہی ہے کہ تجارت؟ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہو ایک پانے کے لیے. حالانکہ نماز سے یہ ساری برکتیں ملتی ہیں, گھر میں خیر و برکت آتی ہے, انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے, انسان کی جو فکر سلیمہ ہے وہ مضبوط و قوی ہوتی ہے, انسان اچھائیوں کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہیں, انسان برائیوں سے محفوظ ہوتا ہے. یہ سب نماز کی برکتیں نماز پڑھنے سے ملتی ہے. لیکن آپ جو تحریک میں شامل کیے ہوئے ہو, یہ عبادت کروا رہے ہو کہ تجارت؟ آؤ ذرا بندگی دیکھو, مزاج بندگی دیکھو. حضرت موسیٰ کے زمانے میں, مخدوم پاک نے لطائف میں اس کا ذکر کیا, حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک ان کا امتی تھا, وہ 40 سالوں سے ایک ویران پہاڑ کی وادی میں ایک گفا میں بیٹھ کے صرف اللہ کی عبادت کرتا. عبادت کے سوا اس نے ان 40 سالوں میں کچھ نہیں کیا. اللہ نے راز بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا, اے فرشتوں جاؤ, یہ جو میرا بندہ ہے یہ 40 سالوں سے میری عبادت میں لگا ہوا ہے, اس سے جا کر کہو کہ جس رب کی عبادت میں تو 40 سالوں سے لگا ہوا ہے, تیرے اس رب نے تیری کسی ایک عبادت کو بھی قبول نہیں کی. فرشتے آئے, کہے بندے ہم فرشتے ہیں, تو جس رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے تیرے اس رب نے تیری کسی ایک عبادت کو بھی قبول نہیں کیا. کتنا شاکنگ تھا یہ, 40 سال کی عبادت فرشتے کہہ رہے ہیں قبول نہیں کیا. لیکن وہ بندہ ایسا تھا کہ بندگی کر رہا تھا اور راز بندگی بھی جانتا تھا. وہ شاکنگ اسٹیج میں نہیں آیا, وہ مسکرایا, کہا فرشتوں میں بندہ, میرا کام بندگی ہے, اگر وہ رب قبول کر لے تو اس کا فضل ہے, اگر نہ قبول کرے تو اس کا عدل ہے. میں بندہ ہوں, اس میں میرا کیا ہے, میں تو بندہ ہوں, بندگی ہی کروں. قبول کر لے تو اس کا فضل ہے, نہ قبول کرے تو اس کا عدل ہے. جب اس بندے نے جواب دیا تو فرشتے بھی حیرت میں آ گئے. ابھی اس نے جواب دیا تھا, ندائے غیبی آئی, اے فرشتوں میرے اس بندے سے کہہ دو کہ جب وہ بندہ ہو کر بندگی نہیں چھوڑتا تو وہ بندہ نواز ہو کر بندہ نوازی سے کیسے رکا. کہہ دو فرشتوں یہ سر جھکاتا جائے, میں سر بلند کرتا جائے. تو بندگی کرنا اور ہے, آگے بندگی کو جاننا اور ہے. کیا پیاری بات کہی مولا علی مشکل کشا نے, کیا بات کہی. فرمایا ما عبدتک اتمم فی جنتک وخوف من نارک ولكن وجدتک اہل العبادہ فعبدتک. مولا میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں یا تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا.
مولا علی فرماتے ہیں مولا میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں یا تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ مولا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہی عبادت کیے جانے کے لائق ہے۔ یہ بندگی میرے پیارے، اس لیے بندگی کرو، راز بندگی کو بھی سمجھو میرے پیارے۔ جب اس انداز میں کرو گے نا تو میرے پیارے میں کہتا ہوں نا، نماز ایک ایسی پیاری چیز ہے، اللہ اکبر۔ تھوڑی سی مشقت اٹھا لو، ایک طبیعت میں ضد باندھ لو کہ کچھ بھی چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، ہم نماز نہیں چھوڑیں۔ 30 دن کا یہ عہد پختہ کر لو کہ کچھ بھی چھوٹے، ٹرین چھوٹے، بس چھوٹے، جو چاہے چھوٹ جائے، نماز نہیں چھوڑیں گے میرے پیارے۔ پھر دیکھنا اس کے بعد نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ عشاء بغیر پڑھے سو گے، نیند نہیں آئے گی، صبح خود بخود فجر میں آنکھ کھل جائے گی، تو بہت عظیم چیز ہے۔ اور آج کے معاشرے کے اعتبار سے میں آپ سے کہوں، یہ فرض ہے، ہر مومن مومنات پر فرض ہے، یوں بھی ادا کرنا ہے، لیکن آج کی یہ بہت ہی بگیسٹ، بہت ہی بڑی ضرورت بھی ہے نماز، بہت بڑی ضرورت۔ یہ معاشرے میں جو آپ خرابیاں دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، کہ بھائی کے دلوں میں بھائی کے لیے محبت نہیں، باپ کے دلوں میں بیٹے کے لیے شفقت نہیں، بیٹے کے دلوں میں باپ کے لیے وہ عزت نہیں، پڑوسی کو پڑوسی کا لحاظ نہیں، بھائی بھائی میں محبتیں نہیں، دوست میں وہ بے لوسی نہیں ہے، مطلب کی دوستی ہو رہی ہے۔ آج یہ ایک ایسا سماج، ایسی سوسائٹی ہماری بنی ہے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے 4 بھائی ہیں، لیکن چاروں ایک دوسرے سے اپنے راز شیئر نہیں کرتے، غیروں سے کر لیتے، بھائیوں سے چھپاتے ہیں۔ یہ ہر گھر میں ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے، کسی کو کسی پر اعتماد نہیں۔ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ گناہوں کی کثافت ہمارے قلبوں پہ اس قدر دبیز پڑ گئی ہے کہ وہ جو روحانیت ہے، جو محبتوں کو جنم دیتی ہے، جو تعلق میں وارفتگی پیدا کرتی ہے، جو انسان کے دلوں میں مربت لاتی ہے، وہ روحانیت ان گناہوں کے دبیز پردے میں دبتی چلی جا رہی ہے، اس کی شعاعیں مانگ پڑ گئی ہیں۔ اس لیے وہ اچھائیاں ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہو رہی ہیں، صرف برائیوں کی طرف ہماری نظریں بھی ہیں، ہمارا قدم بھی ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ تو آج کی اس معاشرے میں بھائی کے دلوں میں بھائی کی محبت ہو، باپ کے دلوں میں بیٹے کے لیے شفقت ہو، بیٹے کے دلوں میں باپ کے لیے عزت ہو، پڑوسی کو پڑوسی کا خیال ہو، دوست کی دوستی بے لوث ہو، مفاد پرستی پر محمول نہ ہو، ایسا معاشرہ بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں آج نماز کی سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب شروع کر دیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے یا گھر ہی میں صحیح مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے نا، ابھی اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، کہنا ہی چاہتا ہے، ارادہ کیا کہ بس اللہ اکبر، بس فوراً اللہ پاک ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، دیکھو یہ بندہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے، حاضری دے رہا ہے، اس نے کپڑے پاک رکھے جو اس کے اختیار میں تھا، جسم پاک رکھا اس کے اختیار میں تھا، وضو کر کے اپنے آپ کو نماز کے لائق بنایا، یہ اس کے اختیار میں تھا، جو کچھ اختیار میں تھا وہ پریپریشن کر لیا اس نے ظاہری طور پر، اور اب میری بارگاہ میں آ رہا ہے، تو فرشتوں جاؤ، اس کے اندر جتنے گناہ ہیں، گناہ نجس چیز ہے نا، تو اس کے اندر گناہ کی جو نجاست ہے وہ بھی اس کے اندر سے نکال کر الگ کر لو، تاکہ ظاہر تو پاک ہی بنا ہی چکا ہے، اب باطن کو پاک کرنے کی اس کے اندر اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو فرشتوں تم جاؤ نجاست کے گناہ کو اس کے اندر سے نکال کر اس سے الگ کر لو، تاکہ اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے، اس کا باطن بھی پاک ہو جائے، اور مجھ پاک کی بارگاہ میں یہ حاضر ہو جائے۔ فرشتہ آتا ہے، اس بندے کے سارے گناہ کی نجاستیں اس کے اندر سے نکال کر ایک گٹھی بنا کے رکھ دیتا ہے، کر دیا، نماز پڑھنے لگا ہوا، نماز سے فارغ ہوا، فرشتے کہتے ہیں کہ مولا تیرے حکم سے میں نے اس کی نجاستیں اس سے الگ کی تھی، اب یہ نماز سے فارغ ہو گیا، اب اس کا کیا کروں، اس کا کیا کروں؟
تو رحمت الہیہ مسکرا پڑتی ہے، ارے فرشتوں جب الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو، الگ ہی کر لیا ہے تو اب آپ سوچو، فجر پڑھ لیا نجاست وار، تو وہ جو دبیز پردہ ہے نا گناہوں کا وہ ہلکا ہوا نا بھائی، پھر ظہر و عصر کے فجر و ظہر کے درمیان کچھ خطا ہو گئی، پھر ظہر پڑھ لی، پھر باہر، پھر ظہر عصر کے درمیان اگر کچھ خطا ہو گئی عصر پڑھ لی، پھر باہر اگر عصر مغرب کے درمیان کچھ غلطی ہو گئی مغرب پڑھ لی، پھر باہر مغرب و عشاء کے درمیان اگر کچھ ہو گیا عشاء پڑھ لی، پھر باہر اور سو گئے، اب گناہ نہیں کیا تو سو گئے، یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے خرافات نہیں کیا، سو گئے۔ سونے کی حالت میں اگر رب نے آپ کی روح کو طلب کر لیا تو گناہ تو سب عشاء میں باہر جا چکا تھا، آپ تو رب کے حضور پاک صاف ہو کر چلے گئے۔ کتنی ضرورت ہے میرے پیارے، اس لیے میں اپنے بزرگوں سے اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ نماز سب سے پہلا سوال حشر میں یہی ہوگا، اولی پرشش نماز دو، نمازی کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کی پابندی کیجیے میرے پیارے، نماز آپ کے اخلاق کو بہتر کرے گا، آپ کے کردار کو روشن کرے گا، آپ کی زندگی کو سنوارے گا، آپ کو برائیوں سے بچائے، بہت سارے مفادات ہیں۔ اور میرے پیارے زندگی یہ دنیا کے تمام روشنی یہ سب چیزیں جو کچھ ہیں، یہ جو ہماری زندگی کی بہاریں ہیں، خوشیاں ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ بولو نا میرے پیارے، رب ہے نا، امیر ہے نا میرے پیارے۔ کمال ہے، آپ کو کبھی لگتا نہیں ہے کہ اس نے اتنی ساری نعمتیں دی تو سب اسی نے، تو اس کی دی ہوئی نعمتوں سے تو محبت ہے، لیکن جس نے دی اس سے محبت ہے، کمال کیا، جبکہ وہ کیسا کریم رب ہے ہمارا اللہ، کتنا کریم رب ہے، وہ بے نیاز مالک ہو کر ہم سے کہتا ہے ماں غرک بربک الکریم، آخر تمہیں کس چیز نے روکا ہے میری طرف آنے سے؟ وہ بلا رہا ہے ہمیں، آ جاؤ میری طرف، میں تمہارا کریم رب ہوں، اور ہم اپنے رب سے بھول جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے توبہ کرو اپنی زندگی سے، اور رب کے حضور حاضر ہونے کی کوشش کرو۔ یہ نعمتیں، یہ زندگی کی بہاریں جو کچھ ہیں، اس کے مالک ہم نہیں ہیں، ہمیں تو صرف استعمال کا رائٹ ہے، مالک تو صرف وہی ہے۔ اس کے مال سے محبت ہے تو جس کا مال ہے اس سے بھی محبت کرنے کی عادت ڈالو میرے پیارے، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف آؤ، سمٹ کر آؤ، اس کی طرف آؤ، اس کی بارگاہ میں آؤ، وہ ہمیں بلا رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا اونٹ ریگستان میں سفر کر رہا تھا، ڈیزرٹ میں، جہاں 200-300 کلومیٹر صرف ریگستان تھا، تپتے ہوئے صحرا میں وہ سفر کر رہا تھا، اور ایک اونٹ پر اس کے کھانے پینے کا سارا سامان لدا ہوا تھا۔ تھک کر وہ ایک پیڑ اس کو نظر آیا، اونٹ کو کھڑا کیا، خود اس پیڑ کے نیچے سونے لگا، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب ہے، وہ بڑا پریشان ہوا، ادھر ادھر بھاگا دوڑا، اونٹ نہیں ملا۔ اب اس نے سمجھ لیا کہ میرے پاس تو پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، اونٹ چلا گیا ہے، اب اس تپتے ہوئے ریگستان میں، صحرا میں زندگی تو بچنی نہیں ہے، 200-300 کلومیٹر کوئی آبادی نہیں ہے، اور میں زندہ رہ نہیں سکتا۔ پھر وہیں آ کے مایوس ہو کر بیٹھ گیا کہ چلو اب جب بھی موت آ جائے، جس حال میں آ جائے۔ تو نا امیدی کی زندگی، نا امیدی کی حالت میں پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا، سوچتے سوچتے تھکا، پھر سو گیا، اور جب وہ سو کر اٹھا تو دیکھا کہ آ کے اونٹ اس کے سدھانے کھڑا ہوا، تو بہت خوش ہوا، وہ بہت خوش ہوا کہ میں تو موت کا انتظار کر رہا تھا، اللہ نے زندگی بھیج دی، زندگی آ گئی، اونٹ آ گیا، مطلب پانی آ گیا، دانا آ گیا، سواری آ گئی، تو پھر زندگی آ گئی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب یہ واقعہ بیان کرتے صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، اس مایوسی کے عالم میں جب اسے اونٹ پھر نظر آیا تو کتنا خوش ہوا ہوگا؟ اس کا اندازہ ہے تمہیں کتنا خوش ہوا ہوگا؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بے پناہ خوش ہوا ہوگا، ظاہر ہے کہ جہاں موت ہی موت نظر آ رہی تھی اور پھر سے اونٹ مل گیا تو اب زندگی ہی زندگی نظر آ رہی ہے، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ہوگی۔ کہا تم نے صحیح کہا، لیکن میرے صحابہ سنو، جب ایک اللہ کا بندہ اور میرے رب سے اپنے گناہوں سے توبہ مانگتا ہے
تو جتنا اس اونٹ کے پانے سے اسے خوشی ہوئی تھی اس سے زیادہ رب خوش ہوتا ہے بندے کے توبہ مانگنے۔ پھر بھی میرے پیارے ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں مانگتے تو حیرت کی بات ہے۔ اپنی زندگی کو پہچانو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یو آر مسلم میرے پیارے، آپ دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو، آپ مسلمان ہو۔ جس اسلام کو فالو کرتے ہو اس کے حوالے سے آپ کی کچھ رسپانسبلٹی ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ سوچو کہ جس اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں وہ اسلام ہم سے 24 گھنٹے کی زندگی کیسی چاہتا ہے، یہ سوچنا بھی آپ کا کام ہے۔ جہاں جہاں آپ کی زندگی میں اسلام دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، دین کے احکام کو، شریعت کے احکام کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت پر قائم رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ، استغفر۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔